بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح آیت نمبر 21۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ ترجمہ: نوح نے عرض کی، اے میرے پروردگار، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کرتے رہے جس کو نہ بڑھایا اس کے مال اور اولاد نے بجز خسارے کے۔ سورہ نوح آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ الہی، مجھے تو نے ان کا رسول اور ہادی بنا کر بھیجا تھا، انہیں چاہیے تھا کہ وہ کسی پس و پیش کے بغیر میری اطاعت کرتے اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے اپنا دامن بھرتے، لیکن انہوں نے میری تو جی بھر کر نافرمانی کی اور ایسے بدبخت اور بدکار رئیسوں کو اپنا پیشوا بنا لیا جو مال اور اولاد کی کثرت کے باعث تجھ سے دور ہو چکے تھے اور رات دن عیش و عشرت میں بسر کرتے اور اپنے گھاٹے کو دن بدن بڑھاتے چلے جاتے تھے۔ سورہ نوح آیت نمبر 22۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا۔ ترجمہ: اور انہوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے۔ سورہ نوح آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ یہ رئیس لوگ خود ہی گمراہ اور بدکار نہ تھے، بلکہ وہ اس کوشش میں لگے رہتے کہ عوام بھی حضرت نوح سے برگشتہ رہیں اور ان کے دین کو قبول نہ کریں۔ انہیں یہ فکر دامنگیر تھا کہ اگر عوام نے حضرت نوح کے دین کو قبول کر لیا تو ان کی چدراہٹ ختم ہو جائے گی۔ ان کمزوروں اور ضعیفوں کا اگر شعور بیدار ہو گیا اور خدا کے ساتھ ان کا رابطہ قائم ہو گیا تو وہ ان کی غلامی کا طوق اتار کر دور پھینک دیں گے۔ اس خطرے کے سدباب کے لیے وہ ہر قسم کے مکر و فریب سے کام لیتے، ایسی ایسی چالیں چلتے کہ بھلے چنگے سمجھدار لوگ بھی پھنس جاتے۔ کبھی کہتے نوح ہماری طرح ہی ایک بشر ہے، اس پر کیسے وحی نازل ہوگی؟ آراف آیت 93۔ کبھی کہتے اس کے مرید رذیل قسم کے لوگ ہیں، کوئی کام کا آدمی تو ان کے ہاں نظر نہیں آتا۔ کیا قوم کے بڑے بڑے رئیس، تاجر اور چودھری سب احمق ہیں، اور یہ کمی لوگ ہی اتنے سیانے واقع ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ سورہ ہود آیت 27۔ کبھی کہتے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو کسی معصوم فرشتے کو بناتا۔ سورہ مؤمنون آیت 24۔ کبھی کہتے کہ نوح نے نبوت کا دعویٰ محض اپنی ریاست قائم کرنے کے لیے اور تمہارا لیڈر بننے کے لیے کیا ہے۔ سورہ مؤمنون آیت 24۔ یہ اور اس قسم کی کئی بے سروپا باتیں وہ بڑے جوش و خروش سے کیا کرتے اور اکثر لوگ ان کے اس دام فریب میں پھنس جاتے۔ کبارن، کبارن اور کبیرن ہم معنی ہیں۔ سورہ نوح آیت نمبر 23۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ترجمہ: اور رئیسوں نے کہا، اے لوگو، نوح کے کہنے پر ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور خاص طور پر ود اور سوا کو مت چھوڑنا، اور نہ یغوث، یعوق اور نصر کو۔ سورہ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ بڑے ناصح مشفق بن کر انہیں نصیحت کرتے کہ نوح کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ بیٹھنا، خصوصاً جو بڑے 5 معبود ہیں ان کی خدائی پر پختہ یقین رکھنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر نوح علیہ السلام کے عہد کے یہ 5 بڑے دیوتا تھے جن کی پرستش بڑی دھوم دھام سے کی جاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ بے جان بت کیوں کر خدا بن سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ اس کا تفصیلی ذکر آپ پہلے بھی کئی مقامات پر پڑھ چکے ہیں اور اس صورت میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ ان بتوں کی حقیقت کیا تھی، عقل انسانی نے کیوں انہیں معبود یقین کر لیا۔ صنم پرستی کا رواج اہل تحقیق کے نزدیک 2 طریقوں سے ہوا۔ پہلا طریقہ صائبین نے اختیار کیا۔ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اجرام سماوی یعنی ستارے، چاند، سورج بھی جاندار اور ذی روح ہیں۔ ان کا تعلق اس عالم دنیا سے بھی ہے اور اسی تعلق کی بنا پر یہاں سارے تغیرات، ولادت، موت، صحت، بیماری، فتح، شکست، عزت، ذلت
وغیرہ روح پذیر ہوتے ہیں۔ جب ان کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا تو وہ ان کی عبادت کی طرف راغب ہو گئے، لیکن یہ اجرام ان کی رسائی سے بالا تھے، ان میں سے بیشتر ان کی آنکھوں سے اوجھل تھے۔ انہوں نے ان کے ناموں پر بت بنا کر سامنے رکھ لیے تاکہ ان کے ذکر و تصور کی وہاں تک رسائی ہو سکے، چنانچہ اس طرح بت مارز وجود میں آئے اور پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ مذاہب باطلہ میں سے سب سے قدیم مذہب انہی صائبین کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 5 بت جن کی پرستش حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی تھی بعض ستاروں کے نام ہوں اور ان کے ناموں پر یہ اصنام تراشے گئے ہوں۔ نصر تو 2 ستاروں کا نام ہے، ایک کو نصر الواقع اور دوسرے کو النصر الطائر کہتے ہیں۔ اشوریین جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے، ان کے ایک معبود کا نام نصروخ یعنی نصر عظیم تھا۔ اس کا ایک ہیکل ان کے دارالحکومت نینوا میں بھی تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اصنام پرستی کی دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ان میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے جو کہانت، شجاعت، قوت، علم یا اخلاق حسنہ میں عام لوگوں کی طرح سطح سے بہت اونچے تھے تو عوام اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے کہ ان میں روح الہی نفوذ کیے ہوئے ہے، اس لیے ان سے یہ ما فوق البشر اعمال صادر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے مجسمے تراش لیتے اور ان کی عبادت کرنے لگتے۔ کتب تفسیر میں ایسی روایات بھی مذکور ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، ود، سوا وغیرہ، بہت پارسا اور عبادت گزار۔ جب یہ انتقال کر گئے تو لوگوں پر ان کی جدائی بڑی شاق گزری، انہیں ان کی موت کا از حد صدمہ پہنچا، کیونکہ یہ لوگ انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نیکی کی دعوت دیتے تھے، خود بھی سراپا نیکی و طہارت تھے۔ ان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر انہیں خدا کی یاد آتی تھی۔ چنانچہ کسی کے مشورے سے، بعض نے لکھا ہے کہ مشورہ دینے والا ابلیس تھا اور انسانی شکل میں ان کے پاس آیا تھا، انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی تاکہ ان کی شبیہوں کو دیکھ کر دلوں کو سکون ملے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا جذبہ کمزور نہ ہونے پائے۔ کئی نسلیں تو اسی حالت پر گزریں، لیکن جب کافی عرصہ گزر گیا تو بعد میں آنے والی نسلوں نے رفتہ رفتہ اصلی مقصد کو بھلا دیا اور شیاطین، جن و انس کے اغوا کرنے پر انہیں اپنا معبود سمجھ لیا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا غضب طوفان کی صورت میں نمودار ہوا اور انہیں اور ان کے بتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے گیا۔ اس طوفان سے صرف وہی لوگ بچے جو آپ کے سفینے میں سوار تھے اور جو توحید پر کامل ایمان رکھتے تھے۔ جب پھر کافی عرصہ گزر گیا تو سابقہ گمراہیاں دوبارہ عود کرنے لگیں، حتیٰ کہ بت پرستی کی رسم بد بھی شروع ہو گئی۔ بعد میں آنے والی نسلوں نے اپنے آباء و اجداد سے یہ تو سن رکھا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بڑے دیوتا تھے جن کے یہ نام تھے۔ ان لوگوں نے اپنے جذبہ مذاہب پرستی کی تسکین کے لیے نئے بت تراشے اور انہیں ان پہلے دیوتاؤں کے نام سے موسوم کر دیا۔ عرب میں سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز کرنے والا عمر بن لحی بن قمہ تھا۔ یہ ان لوگوں سے متاثر ہوا، اس نے 340 سال کی طویل عمر پائی۔ کعبہ کی تولیت 500 سال تک اس کے اور اس کی اولاد کے پاس رہی اور اس نے بت پرستی کو رواج دینے میں اپنی پوری کوشش صرف کر دی۔ کعبۃ اللہ، جس کو حضرت خلیل علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اسی بدبخت کے زمانے میں بت خانہ بنا۔ عرب کے مختلف قبائل کے ہاں جو بت تھے، ان میں بھی جن بتوں کو بڑی شہرت اور ناموری حاصل تھی، وہ 5 بت بھی تھے جن کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ چنانچہ بنی کلب کے بت کا نام ود تھا جس کا مندر دومت الجندل میں تھا۔ قریش کا بھی ایک بت تھا جس کو وہ ود کہا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی بنی کلب والا بت ہو، یہ اس کا تلفظ ود واو مضموم سے کرتے ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ ان کا نیا بت ہو اور اس کے مقابلے کے لیے انہوں نے بنایا ہو۔ سوا، یہ بھی ایک بت کا نام تھا جو پہلے حزیل کے پاس تھا اور ان سے منتقل ہو کر قبیلہ ہمدان کے پاس آیا۔ وہ رہات کے مقام پر نصب تھا، لوگ دور دراز سے اس کا حج کرنے آتے۔ یغوث بنی مراد کا بت تھا، ان کے پاس سے پھر بنی عتیف کے پاس آیا، اس کا استھان ملک سبا میں تھا۔ یعوق بنی کنانہ کا بت تھا اور نصر حمیر کے قبیلے کی ایک شاخ
آل ذلکلا کا معبود تھا۔ ان کے بارے میں یہ بھی تشریح ہے کہ ان سب کی شکلیں انسانی نہ تھیں بلکہ مختلف تھیں۔ ود کا بت کوی ہیکل مرد کی شکل کا تھا، سوا ایک عورت کا مجسمہ تھا، یغوث کی شکل شیر کی تھی، یعوق گھوڑے کا ہم شکل تھا، اور نصر عقاب کی صورت پر تھا، اور سب مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے تھے۔ علم الاسنام اسنام ہی کی طرح خرافات کا پلندہ ہے، توہمات و تخیلات کا مجموعہ۔ جتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اتنا ہی یہ الجھتا چلا جاتا ہے۔ قارئین کے ذوق تجسس کا پاس نہ ہوتا تو شاید یہ چند سطور بھی نہ لکھتا۔ سورہ نوح آیت نمبر 24۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ ترجمہ: اور انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو، الہی تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ کر دے۔ سورہ نوح آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ یہ نوح علیہ السلام کے قول کا تتمہ ہے۔ عرض کر رہے ہیں کہ الہی ان گمراہ رئیسوں نے گمراہی کا طوفان برپا کر دیا اور سادہ لوح لوگوں کی اکثریت اس میں تنکوں کی طرح بہہ گئی ہے۔ الہی ان ظالموں کی گمراہی میں اور اضافہ کر تاکہ یہ سخت سے سخت ترین عذاب کے مستحق قرار پائیں اور انہیں اپنی بدمعاشیوں، مکاریوں اور شرارتوں کی خوب سزا ملے۔ سورہ نوح آیت نمبر 25۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا۔ ترجمہ: اپنی خطاؤں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، پھر انہوں نے نہ پایا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ سورہ نوح آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ ان کی خطاؤں کے باعث ان کو غرق کر دیا گیا، اگرچہ ان کے گناہوں کی فہرست بڑی لمبی ہے، لیکن سر فہرست شرک ہے۔ یہی ان کا وہ گناہ تھا جن کے باعث وہ دوسرے گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے گئے، اور انبیاء و صالحین نے ان کو باہر نکالنے کی جس قدر مساعی کی، انہوں نے اپنی ہر دھرمی سے انہیں ناکام بنا دیا۔ ادخلو پر فا عاطفہ ہے، جہاں ترتیب اور تعقیب بتانا مقصود ہو، یعنی یہ کام پہلے کام کے بعد ہوا اور اس کے بعد فوراً ہوا تو یہ فا استعمال ہوتی ہے، یعنی ان کے غرق ہونے کے بعد فَأُدْخِلُوا نارا کہ انہیں معاً آگ میں ڈال دیا گیا۔ اسی سے اہل سنت عذاب قبر پر استدلال کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بتانا مقصود ہوتا کہ قیامت کے روز ان کو واصل با جہنم کیا جائے گا تو فَأُدْخِلُوا نہ کہا جاتا بلکہ ثم ادخلوا ہوتا۔ علامہ علوسی لکھتے ہیں یعنی اس آگ سے مراد برزخ کی آگ ہے، مقصد عذاب قبر ہے۔ جو شخص پانی میں ڈوب جائے، آگ میں جل جائے یا اسے درندے یا پرندے نوچ کھائیں تو اس کو بھی وہی عذاب ہوتا ہے جو اس ظاہری قبر میں مدفون کو ہوتا ہے۔ معتزلہ عذاب قبر کے منکر ہیں، وہ برزخ کی زندگی کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے اس آیت کی تعویلیں کی ہیں۔ علامہ پانی پتی نے اس مقام پر ان کا رد کیا ہے اور عذاب قبر کے اس بات کے لیے متعدد احادیث نقل کی ہیں، ان میں سے صرف ایک پیش خدمت ہے۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں میں نے جب بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، حضور نماز کے بعد عذاب قبر سے ضرور پناہ مانگتے۔ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا تو کوئی نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی امداد کرتا اور انہیں عذاب کے چنگل سے رہائی دیتا۔ سورہ نوح آیت نمبر 26۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا۔ ترجمہ: اور نوح نے عرض کی اے میرے رب نہ چھوڑ روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو بستا ہوا۔ سورہ نوح آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ الارض سے مراد آپ کی قوم کی سرزمین ہے۔ آپ نے بد دعا کی الہی سب کو ہلاک کر دے، ان میں سے کسی کو بھی زندہ باقی نہ رہنے دے۔ سورہ نوح آیت نمبر 27۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ ترجمہ: اگر تو نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو اور نہ جنیں گے مگر ایسی اولاد جو بڑی بدکار سخت نا شکر گزار ہوگی۔ سورہ نوح آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام
بِإِعْلَامِ اللہ تعالی، یہ بھی جانتے تھے کہ اب ان کی نسلوں میں کوئی بھی مومن پیدا نہ ہوگا، سب فاسق و فاجر، مشرک و کافر پیدا ہوں گے۔ سورہ نوح آیت نمبر 28۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ ترجمہ: میرے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، اور اسے بھی جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا، اور بخش دے سب مومن مردوں اور عورتوں کو، اور کفار کی کسی چیز میں اضافہ نہ کر بجز ہلاکت و بربادی کے۔ سورہ نوح آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ آخر میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عقیدت مندوں کے لیے، بلکہ سب اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہاں پر 29ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا، یہاں پر سورہ نوح مکمل ہوئی، اور یہاں پر 29ویں پارے کا پہلا آدھا مکمل ہوا۔